اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صحافی حضرات، کیمرہ مین، السلام علیکم۔ آج 9 مئی ہے اور آج ایم کیو ایم نے آپ کو اس لیے زحمت دی ہے، اس لیے بلایا ہے کہ آپ کے ذریعے، آپ کے میڈیا کے ذریعے، آپ کے کیمروں کے ذریعے ذرا ہم دریافت کر لیں، معلومات لے لیں، پاکستان کے نظام انصاف سے سوال کر کے دیکھیں کہ 9 مئی کو آج سے 1 سال پہلے جو کچھ ہوا تھا اس کی تحقیقات کہاں تک پہنچی ہیں، اور جو ہم نے آپ کے میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے جو تصاویر دیکھی ہیں، اور جو لوگ وہ کچھ کرتے ہوئے نظر آئے جو کہ پاکستان کی 75 سال کی تاریخ میں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی ہے۔ اور ہم یہ سوال اس لیے بھی کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہ کر کے بہت کچھ بھگتا ہے۔ تو پاکستان کے نظام انصاف سے، عدالتوں سے ہم یہ سیکھنا چاہ رہے ہیں، اعتراض نہیں کر رہے کہ کتنا انتظار ہونا ہے ابھی۔ آپ کسی کو گناہگار یا بے گناہ ثابت کرنے کے لیے کتنا انتظار کرتے ہیں، کتنے ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے، اور ثبوت کہتے کسے ہیں؟ جو کچھ کیمرے کی آنکھ نے دیکھا ہے، جو کچھ سوشل میڈیا پہ دکھایا گیا ہے، جو کچھ خود پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اس حوالے سے پیغامات دیتی رہی، بیانات دیتی رہی، احکامات دیتی رہی، اس کا کیا ہوا ہے؟ اور یہ کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں کی تفسیر کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اور یہ کہ کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کرنا، اس کو عدالتیں کس نگاہ سے دیکھتی ہیں؟ اور یہ بھی سوال بنتا ہے کہ ذرا بتایا جائے تو کیا انصاف کے معیارات علاقے اور زبان سے کوئی تبدیلی اور اس میں اضافے اور کمی کا کوئی امکان رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ معزز صحافی حضرات، یہ وہ کچھ ہے جس کا کرنے کا تصور کوئی پاکستانی کر نہیں سکتا۔ پاکستان کی علامتوں، پاکستان کے استحکام اور اس کی حفاظت میں مامور ساری جگہوں، سارے جو افراد اور نشانات پر حملہ، کیا پاکستان پہ حملہ تصور کیا جانا چاہیے یا نہیں؟ جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے، وہ غصہ کس کے خلاف تھا؟ وہ احتجاج کس بات پہ تھا؟ کیا پاکستان میں پہلے پاکستان کے سیاسی رہنما گرفتار نہیں ہوتے رہے ہیں؟ اور گرفتار ہوئے ہیں تو کیا اس درجے کا، اتنی شدت کا، اتنی نفرت کا اور اس کھلی دہشت گردی کا مظاہرہ پاکستان کی عوام نے کبھی پہلے بھی دیکھا ہے؟ جناب عالی، سیاست میں ریاست کے کردار کے بارے میں پاکستان میں برسا برس سے سوال ہوتا رہا ہے۔ ہم بڑی وضاحت سے سمجھتے ہیں کہ سیاست کو ریاست پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے، اپنے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور یہ کہ خود دفاعی ادارے جو ہیں، پاکستان کے جتنے کاموں کی تقسیم ہے پاکستان کے اندر، سب سے پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کی دفاع کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے جو ادارے بنائے گئے ہیں، ان کے پاس اتنا اہم ترین فریضہ ہے کہ نہ تو انہیں ہمیں کوئی اضافی کام دینا چاہیے، نہ ہی پھر اس کام کی بنیاد پر سوالات اٹھانے چاہیے۔ جو کچھ 9 مئی کو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے جو احکامات دیے ہیں،
اس کے بارے میں پاکستان کی عدالتوں نے اب تک کیا فیصلہ کیا ہے اور کس طرح کا فیصلہ ہونا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست کو سیاست میں اس کا ایک خاص رول بنتا ہے، کیونکہ پاکستان کی حفاظت کا رول ہے جو کہ سیاست کا بھی ہے، ریاست کا بھی، حکومت کا بھی ہے۔ لیکن ہم نے کبھی نہیں کہا، نہ دوسروں سے کبھی سنا ہے، ہم سب سیاستدان چاہتے ہوں یا نہ چاہتے ہوں، یہ بہرحال کہتے ہیں، برملا بھی کہتے ہیں اور نہ چاہتے بھی کہتے ہیں کہ ریاست کو سیاست سے لا تعلق رہنا چاہیے۔ کیا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بھی یہ کہتی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جب ریاست یہ کہے کہ ہم اس سیاسی جو کشمکش ہے ہم اس میں کسی جماعت کے ساتھ نہیں ہیں، ہم غیر جانبدار ہیں، تو آپ اس پہ تنقید کریں جس کا تقاضا پاکستان کا آئین قانون کرتا ہے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ریاست سیاست میں ملوث ہو لیکن اس طرح کہ وہ میرے ساتھ کھڑی، وہ تو ہر حالت میں دوسروں کو الزام دے نہیں سکتے، وہ تو انہوں نے تو ہمیشہ کہا ہے، وہ تو اس بات میں ناراضگی، برہمی اور غصے کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ ان کا نو، کوئی نیوٹرل نہیں ہونا ہے، آپ کو میرے ساتھ کھڑا ہونا ہے، میں ہی آئین ہوں، میں ہی قانون ہوں، میں ہی پاکستان ہوں، میں ہی انصاف ہوں، میں ہی عدالت ہوں۔ تو آج ایک تو 9 مئی کو جو واقعات ہوئے ہیں، پوری قوم اس کی مذمت کر رہی ہے، اس کو ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن آج مذمت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی عدالتوں سے، نظام انصاف سے بھی یہ توقع رکھ رہے تھے کہ 1 سال میں وہ ہمیں یہ بتا پائیں گے کہ ان واقعات پر انہوں نے کیا ایکشن لیا ہے، کیا فیصلہ کیا ہے، اور آنے والے کتنے دنوں میں وہ اس حوالے سے قوم کو بتا پائیں گے۔ میں ایک بار پھر اس بات پوری متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے اس پر مذمت کرتا ہوں کہ جس طرح نشانہ لے کر اداروں، ان کے دفاتر، ان کے نشانات پر ہم ان کے خاص طور پہ شہیدوں کی یادگاروں پر جس طرح حملے کیے گئے ہیں، جو توڑ پھوڑ کی گئی ہے، اس کا وہ ایسا منظر پاکستان میں کبھی نہ دیکھا گیا تھا، نہ دیکھا جانا چاہیے۔ آئندہ کسی اس طرح کے واقعات کی روک تھام کا سب سے ضروری اور اہم کردار کسی کے پاس ہے تو عدالتوں کے پاس ہے۔ تو عدالتوں سے ہم سوال بھی کر رہے ہیں اور استفسار بھی کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے پوری قوم کو اکٹھا ہو کر کوئی ایسا فیصلہ کرنا چاہیے کہ آئندہ کبھی بھی کوئی بھی اس طرح کے واقع چلے انہوں نے بتا دیا نا وہ کیا نہیں کرتے ہیں، تو پھر ان سے کیا اس پہ بیان، وہ اپنے باپ کی بھی نہیں سنتے ہیں تو پاکستان کی بھی نہیں سنیں گے، آئین کی بھی نہیں سنیں گے، قانون کی بھی نہیں سنیں گے۔ انہوں نے یہ بتایا نا، جب باپ کی نہیں سنتے تو ان کے لیے باپ کا آئین اور قانون کی بھی اس سے کمی کی اوقات ہے۔ اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے بڑا تحمل کا اور صبر کا مظاہرہ کیا ہے جن کے خلاف ہوا ہے یہ اداروں کی جانب سے،
وہ بھی انتظار ہی کر رہے ہوں گے نا, وہ بھی انتظار کر رہے ہوں گے عدالتیں فیصلہ کریں. ان کو فیصلہ کرنا ہے کیا؟ یہ عدالت کو فیصلہ کرنا ہے, قانون کو سامنے آنا ہے. ہم تو کسی کو سزا دینے کی بات نہیں کر رہے, ہم تو کر رہے ہیں معیارات تو بتا دیجیے آپ. یہ جو بیانات آ رہے ہیں, جو ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں, اس کا کوئی تو مطلب ہوگا, کوئی تو مقصد ہوگا, کوئی تو تفسیر ہوگی. بہرحال آپ کے سوال میں آپ کا جواب ہے, اور یہ سوال ہمارا بھی ہے, یہ سوال ہمارا بھی ہے, اور ہمیں موقع ملے گا تو کریں گے بھی. آپ کا سوال پہنچا دیتا ہوں اداروں تک بھی, انٹیلیجنس ایجنسیوں تک بھی, کہ کراچی کی گلیوں میں اور سڑکوں پہ جہاں جو کوئی جرت نہیں کر سکتا تھا, تعلیمی اداروں میں جو کوئی جرت نہیں کر سکتا تھا, تو پاکستان اور سندھ دیش کے خلاف سب سے بڑی جو آواز تھی اور جو سب سے بڑا مورچہ تھا پاکستان کے حق میں, اس کو کمزور کر دینے سے پاکستان کے لیے اٹھنے والی آوازیں کمزور ہوئی ہیں. پہلے کسی میں جرت نہیں تھی, ابھی جرت بڑھتی جا رہی ہے. اب کراچی جیسے شہر میں جی قابل مذمت ہے 9 مئی کے واقعات, بالکل قابل مذمت ہے. تمام ہی سیاسی جماعتیں آج ہمیں نظر آ رہی پریس کانفرنس کرتے ہوئے. یہ بتائیے گا 12 مئی 2007 کا بھی ایک واقعہ ہوا, تھوڑی دیر سے آیا سوال یہ, 58 جانے جو ہیں وہ ضائع ہوئی, تو اس پر بھی آپ کو کنڈیم کرنا چاہیے. پریس کانفرنس 12 مئی. جی بالکل, ہم اس میں تو ہم نے فوراً کیا نا. یہاں تو آج بیان ہے, معافی نہیں مانگیں گے. ہم نے تو سب سے پہلے تحقیق کا مطالبہ کیا تھا. ہم نے تو نہیں کہا, عدالتوں نے اس پہ کم سے کم کمنٹس تو آئے ہیں نا, عدالتوں پہ اس پہ کمنٹس تو آئے ہیں, سزائیں بھی دی گئی ہیں, اور کوئی ایک جماعت نہیں نکلی تھی یہاں پر. اور حملہ کہاں ہوا تھا؟ 2 جماعتوں کے درمیان تصادم ہو سکتا ہے, اس کی نوعیت وہ بھی اچھی بات نہیں, لیکن وہ تصادم ہی ہوا تھا نا. اگر ہوا تھا, اور اگر ایم کیو ایم کا جہاں تک تعلق ہو تو اس شہر کے رہنے والی ہے, اس نے جو جلوس نکالے تھے اس میں عورتیں اور بچے شامل تھے. ہم پہ حملہ ہوا ہے تو ہمارے ساتھ تو یہ ہوتا رہا, ہم زیادہ گلا نہیں کرتے. میرا نہیں بھائی, آخری 9 اپریل پہ ہوتا تو کیا کہتے ہیں, 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے, مئی سے ریلیٹ کر لیتے جی جب حکومت 3 سال 7 مہینے تک تو اس پہ بظاہر جو ہے بلا واسطہ جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا تھا کہ ان کی کہیں کچھ بنائی ہو رہی تھی کیریئر صاحب. تو اب 1 سال گزرنے کے باوجود بھی جو ہے ان کو ریلیف بھی مل رہا ہے. ان کے رہنما جو ہے وہ ٹی وی ٹاک 2 مسائل کا فرق ہے. اور ساری چیزیں کر رہے تو لگتا ہے بھیا یہ تو سوال کر رہے تھے کہ لسان کا فرق ہے, علاقے کا فرق ہے, ڈومیسائل کا فرق ہے. یا نوکریوں تک رکھ لیتے نا میرے بھائی, تعلیمی اداروں تک رکھ لیتے. آپ تو نظام انصاف میں بھی کریں گے تو کیسے کام بنے گا. شکریہ. کیوں الزام لگا رہے ہیں؟ اچھا, ہم تو نظام کے خلاف ہیں. تو جو ہمارے دفاتر بند ہیں, تو نظام کے خلاف بولنے پہ, بات کرنے پہ, اور عملی طور پر غریبوں کو, محکوموں کو, مڈل کلاس کے لوگوں کا ایوان میں پہنچا دینا نظام کو چیلنج کرنے کے برابر ہے. تو اتنا تو ہونا تھا, اتنا چلتا ہے. اور ہم پر حکومت میں رہنے کا الزام کیوں لگا رہے ہیں آپ؟ ہاں, حکومت میں رہنے کا